بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں درود شریف کی فضیلت، درود شریف کی اہمیت اور درود شریف کے الفاظ ذکر کیے جائیں گے۔ ساتھ اس ویڈیو کے اندر یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ کون سی درود مبارکہ پڑھی جائے تو میزان کے اندر باری ہوگی اور کتنا بڑا درجہ ملے گا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ کے اندر درود شریف کے بہت سے الفاظ نقل ہوئے، جن میں سے ایک درود مبارکہ جو ہم عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امی ہیں، اور آپ کی بیویوں پر جو سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے گھرانوں پر جیسا کہ درود بھیجا آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک آپ ہی سزاوار حمد ہیں، بزرگ ہیں۔ ناظرین گرامی، نبی امی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب ہے، اور یہ لقب آپ کا تورات، انجیل اور تمام کتابوں میں جو آسمان سے اتری ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو نبی امی کہا جاتا ہے، اس میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں جو کہ کسی دوسری موضوع کے وقت ہم انشاءاللہ ان کو رکھیں گے۔ حضرت اقدس شیخ المشاہیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ میرے والد نے مجھے ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھنے کو حکم دیا: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ میں نے خواب میں اس درود شریف کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا، اس درود کو پسند فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے۔ یہ ہے کہ عرب میں کھجوریں، غلہ وغیرہ پیمانوں میں ناپ کر بھیجا کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے شہروں میں یہ چیزیں وزن سے بکتی ہیں۔ تو بہت بڑے پیمانے کا مطلب گویا بہت بڑی ترازو ہوا۔ گویا حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا درود کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تولا جائے، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی ترازو میں وہی چیز تولی جائے گی جس کی مقدار بہت زیادہ ہوگی۔ تھوڑی مقدار بڑی ترازو میں تولی نہیں جا سکتی۔ جن ترازو میں حمام کے لکڑ تولے جاتے ہوں، ان میں تھوڑی چیز وزن میں نہیں آ سکتی، یعنی کہ وہ چیز رہ جائے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس سے قبل علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو چیزیں تھوڑی مقدار میں ہوتی ہیں وہ ترازو میں تولا کرتی ہیں، اور جو چیزیں بڑی مقدار میں ہوا کرتی ہیں وہ عام طور پر ترازو کے بجائے پیمانوں میں ہی ناپی جاتی ہیں۔ ترازو میں ان کا آنا مشکل ہے۔ علامہ صحابی نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حدیث سے بھی یہی نقل ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا درود بہت بڑے پیمانے پر ناپا جائے، جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو یوں پڑھا کرے: اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی ناظرین گرامی، جو نماز میں درود شریف پڑھی جاتی ہے، اس درود شریف کے الفاظ میں اور ان الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان الفاظ میں تھوڑا سا فرق کیوں ہوگا؟ اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور حضرت بصری سے نقل ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے بھرپور پیالہ پیوے تو وہ یہ درود پڑھے: اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ وانصارہ وغیرہ۔ ناظرین گرامی، درود شریف کے مختلف الفاظ کے اندر الفاظ کا یہ فرق جو ہے وہ روایات کے اعتبار سے ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بہت سے طرق سے نقل کی، اور حضرت اوس کے واسطہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ تمہارے افضل ترین ایام میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی دن میں نفخہ اول یعنی پہلا سور، اور اسی میں صاعقہ دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ پس اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟
آپ تو قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھائے۔ ناظرین گرامی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اپنی قبر کے اندر من و عن دنیا کی زندگی کی طرح زندہ ہیں، وہ اپنی عبادات کرتے ہیں، اور جب جب ان کے بندے، ان کے امتی جو ہیں درود بھیجتے ہیں اللہ کے بندے اور ان انبیاء کے امتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود پیش کی جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرا امتی جب بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو درود میرے سامنے فرشتے لے کر حاضر ہوتے ہیں، پھر میں ان کو اس درود کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھتا ہوں، جس کا اجر اس کو بروز قیامت دیا جائے گا، اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ کی حدیث سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ میرے اوپر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو پیش کیا جاتا ہے، پر جو شخص میرے اوپر درود پڑھنے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ مضمون کہ کثرت سے پڑھنے والا درود قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراً پیش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر روشن دن یعنی جمعہ کے دن اور روشن رات یعنی جمعہ کے دن میں کثرت سے، روشن رات یعنی جمعہ کی رات اور روشن دن یعنی جمعہ کے دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اس طرح حضرت ابن عمر، حضرت حسن بصری، حضرت خالد بن معدان وغیرہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ ناظرین گرامی، تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ درود کے الفاظ کون سے ہیں اور درود شریف پڑھنے کی فضیلت جو ہے کن دن ایام میں، کس دن میں افضلیت والی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہفتہ کے پورے دن ہر وقت کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کہ نبی کے اوپر درود پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر عبارت میں لکھا ہوا ہے نام محمد، اس کے ساتھ بھی درود لکھنا لازمی ہے۔ عبارت پڑھتے ہوئے نام محمد آیا، وہاں پر بھی درود پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، نام مبارک، اونچا عالیشان نام جب بھی ہم سنیں درود کو لازمی اپنے زبان پر لائیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی فلاح ہوں اور آخر میں فلاح و کامیابی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر اور آپ کے سایہ میں ہمیں دست شفقت، دست رحمت، دست شفاعت حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔